السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین. الحمد للہ رب العالمین کما یلیق بجلالہ وعظیم سلطانہ ورفعت شأنہ وعلو مکانہ. اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا كلها متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، اللہ تعالیٰ سال میں ایک موقع دیتا ہے. اتنی بڑی تعداد میں مستورات جمع ہوتی ہیں تو مہینہ مبارک اس کی الوداعی گھڑیاں ہیں. اور میں ابھی آیا ہوں 3-3.25 گھنٹے کا سفر کر کے. میرا گاؤں یہاں سے 3-3.25 گھنٹے کے فاصلے پر ہے. مسلسل چلا جائے تو بڑی اہم باتیں ہیں جو سامنے لانے کی ہیں. اتنا مستورات کا مجمع کبھی کبھی اکٹھا ہوتا ہے، بلکہ دین کی نسبت سے تو اتنی بڑی تعداد میں اکٹھا ہوتا ہی نہیں. تو چند باتیں ہیں جو اس وقت سامنے لانی ہیں، جو میری بھی ضرورت ہیں، ان سامنے بیٹھے مردوں کی جو مستورات آئی ہیں ان کی، اور جو ساری دنیا کے مسلمان مرد عورت حتیٰ کہ غیر مسلم سب کی. تو اس کو تھوڑا سا توجہ دیں، غور سے سنیں. جن مستورات کے ساتھ بچے ہیں وہ کہیں ایک طرف ہو کر بیٹھیں، بیچ میں نہ بیٹھیں، اور کوشش کریں بچہ اللہ کرے بہلا رہے، روئے نہیں. ہم خود بخود پیدا نہیں ہوئے، نہ اپنے آپ کو بنایا ہے، نہ خود اپنی مرضی سے مرتے ہیں. مرنا تو ہم چاہتے ہی نہیں ہے، تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. کیسے پیدا ہوئے؟ ام خلقوا من غیر شیء. یہ قرآن ایک سوال اٹھاتا ہے، کیا تم خود بن گئے ہو؟ گویا وہ ہم سے ایک سوال کرتا ہے، بولو کیا تم خود بخود بن گئے ہو؟ تو مشاہدہ بتاتا ہے کہ ہم خود نہیں بنے، ایک نظام ہے جس کے تحت بن رہے ہیں. پھر قرآن دوسرا سوال اٹھاتا ہے، ام هم الخالقون. کیا تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے؟ تو اس کا جواب بھی ہم بے ساختہ یہی دینے پر مجبور ہیں کہ نہیں، ہم نے آپ کو خود نہیں بنایا. یعنی اس کے لیے کسی دلیل کو پیش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ ایسی موٹی چیزیں ہیں. تو قرآن اس سوال کو اٹھا کے پھر لاجواب کرتا ہے، پھر اس پر ایک مطالبہ رکھتا ہے، ام خلقوا من غیر شیء. کیا تم خود بنے ہو؟ نہیں. اگر خود بنے ہو تو جو مرضی کرو، تمہیں آزادی ہے. ام هم الخالقون. کیا تم نے اپنے آپ کو بنایا ہے؟ بالکل نہیں. اچھا، اگر تم نے اپنے آپ کو خود بنایا ہے تو بھی تمہیں آزادی ہے، جو مرضی کرو. ام خلق السماوات والارض. اب تیسرا سوال اسی کے ساتھ، کیا زمین آسمان کو تم نے بنایا ہے؟ نہیں. اگر زمین آسمان اور اس کے درمیان کی چیزوں کو تم نے خود نہیں بنایا تو تم انہیں اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کر سکتے. اگر تم نے بنایا ہے جو مرضی استعمال کرو، شراب پیو، پانی پیو،
چوری کا مال کھاؤ، حلال کا کھاؤ، شادی کرو، بدکاری کرو، جب تم نے اس کائنات کو خود بنایا ہے اور اس کے اندر کی چیزوں کو خود بنایا ہے، جیسے مرضی استعمال کرو۔ تو تینوں جگہ پر ہم لاجواب ہو گئے۔ ہم تو مکھی کا پر نہیں بنا سکتے۔ لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے سارے ہو جاؤ کٹھے، ایک مکھی تو بنا کے دکھا دو، سب کٹھے ہو جاؤ۔ تو اب ہم خود بخود نہیں بنے، اپنے آپ کو بھی نہیں بنایا، تو دونوں چیزیں جب نفی ہو گئیں تو اپنی ذات کو اپنی مرضی سے استعمال کرنے کا حق بھی نفی ہو گیا۔ اب تیسرا سوال یہ ہے کہ پھر ہمیں کس نے بنایا ہے؟ تو اس کا سوال انسان کے پاس ہے کوئی نہیں۔ انسان کو جو علم آتا ہے وہ حواس خمسہ سے آتا ہے، پھر ان حواس سے عقل پیغام وصول کرتی ہے، پھر وہ اس کی تصدیق کرتی ہے۔ تو ہمیں کس نے بنایا؟ ہم نے اپنی آنکھوں سے سوال کیا، اس نے کہا میں نے تو دیکھا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے کانوں سے سوال کیا، اس نے کہا میں نے تو اس کو سنا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے ہاتھوں سے پوچھا، اس نے کہا میں نے اس کو چھوا ہی نہیں۔ ہم نے اپنی زبان سے پوچھا، اس نے کہا میں نے اس کو چکھا ہی نہیں۔ ہم نے اپنے ناک سے پوچھا، اس نے کہا میں نے اس کو سونگا ہی نہیں۔ ہم نے عقل سے پوچھا، اس نے کہا جب ان پانچوں نے کچھ نہیں دیکھا، سنا، سونگا، چکھا تو میں کیا بتاؤں؟ میں بھی اس کے بارے میں اندھی ہوں، میں بھی کچھ نہیں بتا سکتی کہ کون ہے بنانے والا، کس نے بنایا۔ اگلا سوال کیوں بنایا؟ جب ہم نے اپنے آپ سے پوچھا تو جواب کوئی نہیں، اپنے علم کے وسائل سے پوچھا تو جواب کوئی نہیں، پیچھے جو عقل فیصلے کرنے والی ہے اس سے پوچھا، جواب کوئی نہیں۔ تو یہ مر کے کہاں چلے جاتے ہیں؟ جواب کوئی نہیں۔ تو یہاں انسان پھڑپھڑایا پنجرے میں پھنسے ہوئے پنچھی کی طرح۔ تو یہاں آ کر اللہ کا پیغام ملا، سچے انبیاء کی وسیلے سے ہم تک بات پہنچی کہ ان ربکم اللہ، تمہارا رب اللہ ہے، هو الذی خلقکم، جس نے تمہیں بنایا ہے، الم نجعل له عینین، وہ دعویٰ کر رہا ہے یہ آنکھیں دو کس نے بنا کے دی، ولسانا، یہ بولنے والی زبان تمہیں کس نے دی، وشفتین، اس پر دو ہونٹ کس نے لگائے، فجعل لکم السمع، تمہیں کان کس نے دیے، والابصار، تمہیں آنکھیں کس نے دی، والافئدہ، اور تمہیں دل کس نے دیا۔ کوئی نہیں دھرتی میں بحر و بر میں سوائے ایک اللہ وحدہ لا شریک کے۔ جب یہ بات طے ہے کہ اللہ ہمارا بنانے والا ہے، اور کہاں سے بنایا، کہاں سے کہانی کو شروع کیا، اس کا بھی ہمارے پاس جواب نہ تھا، تو اللہ نے جواب دیا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، تم پر ایک دور ایسا آیا ہے تم کچھ نہ تھے۔ دوسرا دور آیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، تم مٹی میں چھپے ہوئے تھے۔ تیسرا دور آیا، ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ، میں نے مٹی میں سے جوہر نکالا، جوہر میں سے نطفہ بنایا اور اسے ٹھکانے پر پہنچایا۔ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً، تم پر اس سے اگلا دور آیا علقہ، فخلقنا العلقة مضغہ، اس پہ اگلا دور آیا لوتھڑا، فخلقنا المضغة عظاما، اس پر اس سے اگلا دور آیا ہڈیاں، فکسونا العظام لحما، اس پر اس سے اگلا دور آیا ہڈیوں پر گوشت، ثم انشأناه خلقا آخر، پھر ہڈیوں پر اگلا دور آیا کھال پال رنگ ڈھنگ چال ڈھال، لڑکا لڑکی مذکر مؤنث، یہ سب تیرے رب نے کہاں سے شروع کیا؟ جب تم کچھ نہ تھے وہاں سے اللہ کا قید کا نظام چلا، اور خلقکم اطوارا، تمہیں مختلف اطوار میں اور تمہیں مختلف تطورات میں طریقوں میں لاتا ہوا ڈھالتا ہوا بڑھاتا ہوا تمہیں یہ شکل عطا فرمائی جس میں تم اب ہو۔ جو رب تمہیں اتنی خوبصورت شکل عطا فرمائے اور اتنے خزانوں کے در تمہارے لیے کھولے، وہ رب اس بات کا حق رکھتا ہے کہ تم اس کی مان کے چلو، اسی کے بن کے چلو۔
یہ لا الہ الا اللہ کا ہم سے مطالبہ ہے کہ ہم خود نہیں آئے، ہمیں اللہ نے بھیجا ہے، ہم خود نہیں مرتے، ہمیں اللہ موت دیتا ہے، ہم نے اس کائنات کو خود نہیں بنایا، کسی خالق نے بنایا ہے، وہی ہے ھذا عذب فرات وھذا ملح اجاج، یہ ہے میٹھا مزیدار، یہ ہے کڑوا بدبودار، وبینہما برزخ لا یبغیان، اور میٹھے اور کڑوے میں تیرے رب کی طاقت کا پردہ ہے جو اس کو ادھر نہیں آنے دیتا، اس کو ادھر نہیں آنے دیتا۔ وجعل بین البحرین حاجزا، اگر اللہ اس پردے کو ہٹا لے، جو پردہ نہ لکڑی نہ لوہا نہ تانبا نہ پتھر نہ پیتل نہ پلاسٹک نہ پولیتھین، کچھ بھی نہیں، دونوں پانی ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، یہ کڑوے کی رگ ہے، یہ میٹھے کی رگ ہے، تو کیا پردہ کون سا ہے؟ کھولو زمین، دیکھو کہاں پردہ چھپا ہوا ہے؟ کوئی پردہ نہیں ہے، خالی یہ تعبیر ہے، تعبیر۔ پردہ کیا ہے؟ اللہ کا امر ہے، امر صرف ذوالجلال، اس والاکرام، اس مقدس اور اس قدوس و مہیمن اور طاقتور رب کا امر ہے۔ یوں دونوں پانی کٹے جا رہے ہیں، اللہ نے کڑوے سے کہہ دیا میٹھے میں نہیں جانا، میٹھے کو کہہ دیا کڑوے میں نہیں جانا، ڈال دو ایک جگہ، نہیں مل سکتے، نہیں مل سکتے۔ اگر اللہ اپنے حکم کو واپس لے لے تو ساری دھرتی میں ایک گھونٹ میٹھا پانی موجود نہیں ہوگا، ایک 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 گھونٹ میٹھا پانی باقی نہیں رہے گا۔ کون دعویٰ کرے کہ سب کچھ میں نے بنایا؟ لوہا ہم نے بنایا، انزلنا الحدید فیہ بأس شدید، پانی ہم نے بنایا، انزلنا من السماء ماء انتم انزلتموه ام من المزن ام نحن المنزلون، بچے کو ہم نے بنایا، اللہ تعالیٰ کہہ رہا انتم تخلقونه ام نحن الخالقون، غلوں کے ڈھیر ہم نے اگائے، انتم تزرعونه ام نحن الزارعون۔ تو جب ہر چیز پر اللہ کا قبضہ، میرا خالق اللہ، کائنات کا خالق اللہ، تو عقل ایمان تو بات، ایمان تو بہت اعلیٰ درجے کی چیز ہے، خالی عقل بھی یہ کہتی ہے جس نے بنایا ہے اس سے پوچھ کے چل، جس کی چیز ہے اس سے پوچھ کے چل، جس کی ملک ہے اس سے پوچھ کے چل۔ تو لا الہ الا اللہ یہ اقرار ہے، یہ لا الہ الا اللہ اقرار ہے کہ یا اللہ میں خود نہیں بنا، تو نے بنایا، میں خود نہیں مرتا، تو مارتا ہے، کائنات میں نے نہیں بنائی، تو نے بنائی ہے، لہذا اے میرے مولا مجھے بتا میں کیا کروں، جو تو کہے گا وہ کروں گا، جس سے روکے گا اسے چھوڑ دوں گا۔ یہ ہے مسلمان ہونے کی پہلی بنیاد۔ یہ بنیاد اس وقت ٹوٹی پڑی ہے، اس پہ بنیاد معاشرے پہ اسلام آ نہیں سکتا کہ ان کو اس بنیاد پہ اٹھایا نہیں گیا۔ جس میں اٹھانا تھا اس کو یاد ہی نہ رکھا۔ یہ بنیاد بٹھانی تھی ماں نے، ماں پہلا مدرسہ ہے، استاد کے ذمہ نہیں ہے، احسان ہے استاد کا بتا دیں، ماں کے ذمہ ہے، صرف احسان نہیں، اس کے ذمہ ہے، باپ کے ذمہ ہے۔ اکائی کی درستگی مجموعے کی اکائی ہو، مجموعے کی درستگی بنتی ہے، ایک گھر کا سدھار سارے شہر کا سدھار بنتا ہے۔ جب اکائیاں بگڑ جاتی ہیں تو دہائیاں بھی بگڑ جاتی ہیں، جب دہائیاں بگڑتی ہیں تو سینکڑے بھی بگڑتے ہیں، پھر ہزاریں بگڑتے ہیں، پھر لاکھوں بگڑتے ہیں۔ جب اکائی درست ہوتی ہے تو دہائی درست ہوتی ہے، جب دہائی درست ہوتی ہے تو سینکڑا درست ہوتا ہے، جب سینکڑا درست ہوتا ہے تو ہزار درست ہوتا ہے، پھر لاکھ درست ہوتا ہے۔ اس وقت گھر کی زندگی ٹوٹی پڑی ہے، گھر میں زندگی کوئی نہیں۔ گھر کی زندگی جو میں کہہ رہا ہوں باقی تو ہے، صبح ناشتہ بھی چل ہوئے، شہریاں بھی ہوئی اور بچوں کو اسکول بھی بھیجا گیا، اور کاروباری لوگوں نے دفتروں کا رخ، اپنی دکانوں کا رخ کیا، دفتریوں نے دفتروں کا رخ کیا۔ وہ گھر کوئی نہیں ہے جو یہ بنیاد سکھایا کرتے تھے، وہ مائیں کوئی نہیں ہے جو یہ بنیاد بتایا کرتی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے مرد اور عورت سے زندگی کو چلایا، اور اس مسلمان عورت کو ایک بڑا اہم اور بڑی ذمہ داری کا کام اس کے سپرد کیا، نسل کو صحیح بنیاد پہ اٹھانا۔ ہم پچھلے 100 سال سے انگریز کی غلامی میں رہے، ان کے سامنے وحی کی روشنی نہیں تھی، وہ اپنی عقل اور شہوت کے غلام تھے۔ انہوں نے اپنے غلط علم پر زندگی کی بنیادوں کو اٹھایا۔ انسان کا علم کبھی بھی اس قابل نہیں ہے
کہ وہ زندگی کی بنیادوں کو خود اٹھا سکے اور طے کر سکے اور ان پر وہ چلتا ہوا کامیابی کے زینے طے کر سکے، ناممکن ہے۔ انسان کا علم ادھورا ہے، اسے اپنی زندگی کی بنیادوں کو اٹھانے کے لیے اللہ کے علم کی ضرورت ہے۔ اس علم سے وہ معاشرہ محروم تھا، لیکن اختراع ان کے ہاتھ میں آ گیا تو انہوں نے ساری دنیا کا رخ خواہشات کی طرف پھیر دیا، آزادی کی طرف پھیر دیا، آزادی کے لفظ کا استعمال کیا اپنے فہم کے مطابق، لہذا ایک ایسی تباہی کی لہر اٹھی جس نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لی۔ تو ہم اس معاشرے سے متاثر ہیں، ہماری مشرق کی عورت مغرب کی عورت کی طرف کھسک رہی ہے، سرک رہی ہے، ہمارا مشرق کا نوجوان وہ مغرب کے نوجوان کی طرف کھسک رہا ہے، سرک رہا ہے۔ اوہو، اس سفر میں مجھے قل یا ایھا الکافرون سمجھ میں آئی، ہزاروں دفعہ پڑھی، ہزاروں دفعہ نظروں سے گزری، ابھی جو چلے میں تھا تو ایک دن بیٹھے بیٹھے قل یا ایھا الکافرون، اللہ نے سارے قرآن میں صرف ایک دفعہ کہا ہے قل یا ایھا الکافرون، ورنہ یہ بڑی حقارت کا یہاں استعمال ہے، ورنہ ہے یا ایھا الذین کفروا، یہ ہلکا ہے، یہ ہلکا لفظ ہے، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، اے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، یہ بات کو ہلکا کر دیتا ہے۔ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، سیدھا وار چلا نے، سیدھا وار۔ سارے قرآن میں مجھے اس سفر میں خیال ہے کہ سارے قرآن میں صرف ایک دفعہ آیا ہے قل یا ایھا الکافرون، باقی یا ایھا الذین کفروا، یا ایھا الذین کفروا، الذین کفروا۔ یہ کیا چکر ہے؟ میں سوچ میں پڑا، یہ کیا چکر ہے؟ اللہ تعالیٰ نے صرف یا ایک ہی جگہ اور اتنی طاقت کے ساتھ لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ہمارے دل میں اللہ نے کافر کی معاشرت کی نفرت بٹھائی ہے، کافر کی معاشرت کی نفرت بٹھائی ہے۔ سب سے پہلے آدمی اس کی معاشرت لیتا ہے، اس کا لباس لیتا ہے، لباس۔ پتلون پہننا ہمارے معاشرے میں جرم نہیں رہا، شریعت میں اس کو براہ راست جرم کہنا بھی مشکل ہوگا، لیکن یہ جرائم کا دروازہ ہے۔ ٹائی لگانا جرم نہیں رہا، یہ اگلے جرائم۔ یا ایھا الکافرون، وہ جس کے پاس موبائل ہے وہ ذرا بند کر دیں۔ یا ایھا الکافرون، یہ اللہ ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں کہہ رہا ہے، ہمیں سنا رہا ہے کہ ان کی بات کیا ہوئی تھی؟ کافر آئے کہنے کچھ تم ہماری مان لو، کچھ ہم تمہاری مان لیتے ہیں۔ کافر آ کر حضور سے کہنے لگے کچھ ہم تیری مان لیتے ہیں، کچھ تو ہماری مان لے، تو کام برابر برابر ہو جائے گا، کچھ تم نیچے آ جاؤ، کچھ ہم اوپر ہو جاتے۔ تو اس پر اللہ نے یہ جملہ کہا یا ایھا الکافرون، جیسے لگ رہا ہے اے نافرمانو، اے ذلیلو۔ تو یہ جملے میں اتنی آگ بھری ہوئی ہے کہ خالی پہلا لفظ کافی ہے اگلے معاملے کی نوعیت اور سنگینی کو سمجھنے کے لیے کہ اللہ ہمیں کافر کی معاشرت سے نفرت دلانا چاہتا ہے۔ اس لیے یہ لفظ اس اگلے بات کی تردید تھی کہ کچھ آپ ہمارے طریقے پر آ جائیں، کچھ ہم آپ کے طریقے پر آ جاتے ہیں، کچھ آپ ہمارے نکاح کر لیں حضور والا اور مہندی رچا لیں ہندو والی ہے، نکاح کریں گے حضور والا، مہندی رچائیں گے ہندو والی۔ فیصلہ باد میں کون سی شادی ہے جس میں مہندی نہیں رچائی جاتی؟ کیا حاجی، کیا نمازی، کیا دیندار، کیا تسبیحیں پڑھنے والے، کیا عمرے کرنے والے، کیا زکاتیں دینے والے، کیا صدقے دینے والے، یہ جتنی مستورات بیٹھی پوچھو ان سے۔ نکاح کریں گے یہ تو حضور کی سنت، مہندی رچائیں گے یہ ہندو کی سنت۔ تو جو کہ ہم ہندو سے مسلمان ہوئے ہیں تو ہمارے کہیں نہ کہیں تخیلات میں وہ معاشرت رچی ہوئی ہے، وہ اتنی محنت نہ ہوئی تو نکل جاتی، اس درجے کی محنت نہ ہوئی کہ جس پر وہ کھرچ لی جاتی، وہ نکال دی جاتی، اس لیے وہ چیزیں باقی رہ گئی۔ تو میں نے ایک مثال دے دی آپ کو کہ یہ قل یا ایھا الکافرون صرف اسی زمانے کے ساتھ نہیں ہے، آج بھی یہ ہونا تھا۔ قرآن کے لفظ جو ہوتے ہیں وہ عجیب ہے، قرآن کا معجزہ ہے، بات کرتا ہے کسی ایک واقعے پر
لیکن لفظ لاتا ہے جو قیامت تک صادق آتا چلا جائے. یہ صرف اللہ کی طاقت ہے اور کسی میں یہ طاقت نہیں. قرآن کی آیت آئی کسی خاص موقع پر، لیکن اللہ الفاظ ایسے لاتا ہے کہ وہ لفظ اتنا پھیلا ہوا ہوتا ہے کہ قیامت تک اس لفظ کو پوری دنیا کے حالات و واقعات پر دلالت کرنے کی طاقت حاصل ہوتی. اب بات آئی قریش مکہ پر، صادق آ رہی فیصلہ باد کی عورتوں پر کہ مہندی کریں گی. ہمارے ملک کا رواج، کچھ ان کی مانیں گے کچھ اپنی کریں گے. نکاح کریں گے حضور کی سنت، مہندی رچائیں گے اپنا رواج، ولیمہ کریں گے حضور کی سنت، جہیز دیں گے یا ہمارا رواج. تو اللہ تعالیٰ نے یا ایھا الکافرون، جو کچھ میرے ذہن میں اس وقت گھسا ہوا، میں آگے الفاظ میرے پاس نہیں اس کو اور مزید واضح کرنے کے لیے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اللہ نے کافر کی معاشرت سے نفرت دلانے کے لیے لفظ بولا یا ایھا الکافرون، اے بدکارو، تم بھی اس قابل ہو کہ تمہارے طریقوں پر ہم چلیں؟ اے نافرمانو، اے بدماشو، اے فاسقو. کافر کا لفظ جتنا بھی سخت ترجمہ کرو، کافر کا لفظ اس کو برداشت کرتا ہے. تم بھی اس قابل ہو، تمہارا لباس اس قابل ہے کہ ہماری بچیاں وہ لباس پہنے، تمہارا لباس اس قابل ہے کہ ہمارے بچے وہ لباس پہنے. تو اللہ نے اس معاشرت کی نفرت دلائی، کیونکہ معاشرت جب آدمی اپناتا ہے تو پھر ان کے مزاج میں بھی ڈھل جاتا ہے. پھر مزاج میں ڈھلنا بھی جب مزاج میں ڈھلتا ہے پھر وہ بکاؤ مال بن جاتا ہے. اس کو شریعت کی حدود توڑنا اور اس کی پابندی کرنا اس کے لیے برابر، کر لیا نیکی کر لی ٹھیک ہے، نہیں کی ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر کہنے لگا نہ نیکی کر کے مجھے خوشی ہوتی ہے نہ گناہ کر کے مجھے پشیمانی ہوتی ہے. میں نے کہا یہی دل کے مر جانے کی نشانی ہوتی ہے کہ یہ دل مر چکا ہے. تو ہم اس معاشرت میں ڈھل گئے جو 100 سال کافر نے ہم پر محنت کی. اس نے ہماری عورت کو باہر نکال دیا، ایک نعرہ لگایا عورت مرد کے مساوی حقوق ہیں، عورت مرد شانہ بشانہ کام کریں. یہ بات پہلے یورپ میں بھی نہیں تھی. 1792 میں میری وولسٹون کرافٹ ایک عورت ہے انگلینڈ میں، اس نے ایک کتاب لکھی آزادی نسواں، عورت کی آزادی. تو عورت کو آزاد ہونا چاہیے، مردوں کے شانہ بشانہ کام کرنا چاہیے، یہ کیوں گھر کی پابند بن کر چلے. اس نعرے کو ہوا ملی، اس میں چونکہ مرد کی لذتوں کی تسکین تھی اور مرد کی شہوتوں کا اس میں سامان تھا، انہوں نے ہاں ملائی. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ ساری یورپ کی زندگی اور سارے یورپ کی عورت اور امریکہ کی عورت وہ اس وقت عبرت کا نشان بن گئی. اس کی زندگی صرف 15 سال رہ گئی، جوانی کے 15 برس وہ عورت ہے. اس کے بعد وہ ایک استعمال شدہ کپڑا ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے، ایک استعمال شدہ جوتا ہے جسے کوڑے میں ڈال دیا جاتا ہے، وہ ایک استعمال شدہ نیپکن ہے جسے پھینک دیا جاتا ہے، وہ ایک استعمال شدہ ٹیشو پیپر ہے جسے اس دسترخوان میں رول کر کے پھینک دیا جاتا ہے، وہ ایک استعمال شدہ یہ موٹر وے کا گلاس ہے جو اس میں چائے پکڑا دیتے ہیں، پیتے بھی جاؤ پھر جہاں مرضی ہے پھینک دینا. اس آزادی نے اس عورت کو صرف 15 برس کی زندگی دی اور اس سے پہلے کی زندگی بھی چھین لی اور اس کے بعد کی زندگی بھی چھین لی. جب تک وہ جوان ہے، جب تک اس میں جوانی کا خون ہے اور اس کے چہرے پہ شگفتگی ہے، وہ بازار کی بھی قیمت ہے، دفتر کی بھی قیمت ہے اور وہ اس کی عزت بھی ہے. اور جو ہی جوانی ڈھلنے لگی، بڑھاپا ہولے ہولے آنے لگا، بالوں کی سیاہی وہ صبح کی سفیدی میں بدلنے لگی تو آنکھیں پھرنے لگی اور مزاج بدلنے لگے. پھر وہ تنہا رہ گئی اور تنہا تو مرد کو بھی رہنا عذاب ہے، عورت تنہائیاں کہاں سے کاٹے گی. اور پھر یہ 15 برس صرف اس لڑکی کی زندگی ہے جس کی شکل اور صورت اچھی ہے، جو خوبصورت ہے. جو خوبصورت نہیں ہے وہ جوان ہو کر بھی کسی کام کی نہیں ہے. اب وہ گھر سے نکلی، ماں باپ کا ساتھ چھوٹا، اب نہ کوئی ماں کا تصور ہے، نہ کوئی باپ کا تصور ہے، نہ کوئی بھائی کا تصور ہے.
اندازہ فرمائیں کہ چاروں طرف ہوسناک انسان ہیں جو بھیڑیوں کی شکل میں پھر رہے ہیں، اور اس میں 11 سال کی بچی ہے جو اپنے مستقبل کو بنانے کے لیے خود چل رہی ہے، نہ اسے ماں کی رہبری حاصل ہے، نہ باپ کی حفاظت حاصل ہے، نہ بھائیوں کی اس کو دائیں بائیں سے پہرے داری حاصل ہے، یہ چچا ماموں خالہ پھوپھیوں سے سب سے یہ محروم ہے۔ اس 11 سالہ بچی کے ساتھ کیا ہوگا جس کو نوچنے والے ہزاروں بھیڑیے چاروں طرف سے حملہ آور ہو رہے ہوں؟ ہماری آج کی ہماری مشرق کی نادان عورت اس عورت کے پیچھے چلنا چاہتی ہے، ہمارا مشرق کا نادان نوجوان ان جانوروں کی طرح جانور بننا چاہتا ہے۔ ان کو تو یقین ہے کہ موت کے بعد کچھ نہیں، لہذا وہ تو جو مرضی کریں ٹھیک ہے، ہمیں تو پتہ ہے کہ موت کے بعد ایک زندگی ہے۔ ان کے سامنے تو تہذیب نہیں تھی، ہمارے سامنے تو تہذیب تھی، ان کے سامنے تو روشنی نہ تھی، ہمارے سامنے تو روشنی تھی۔ ہم تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو لے کر چلنے والے، ہماری عورتیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو لے کر چلنے والی۔ ہم تو بے سند نہیں تھے، ہم تو بے بنیاد تھے، لہذا ان کا معاشرہ ٹوٹ گیا۔ جس بچے کو ماں کی گود نصیب نہ ہو، باپ کا پیار نصیب نہ ہو، ماں باپ کی اجتماعی نگاہ نصیب نہ ہو، بہن بھائیوں کی محبتیں کھیل نصیب نہ ہو، اس بچے کی دماغی پرواز یا دماغی نشو و نما کیسے ہو سکتی ہے؟ اور جس بچے کو اپنی روٹی خود تیار کرنی ہو، انہیں کہا ہمیں آزادی چاہیے، اس آزادی کے بدلے میں پابندیاں اور لگ گئی، گھر بھی ویسے کا ویسے ذمہ رہا، باہر کی زندگی بھی پڑ گئی گلے میں، دفتر کی زندگی بھی پڑ گئی گلے میں، ہوسناک انسانوں کی بھیڑ چڑھنا بھی ہو گیا مقدر میں، اور زندگی پارا پارا ہو گئی۔ اور زندگی آزادی کے نام پر وہ غلامیاں ملی، وہ پابندیاں ملی، خوشیوں کو ڈھونڈتے ہوئے وہ غم ملے، کامیابیوں کا زینہ سمجھ کے جن کو طے کرنا شروع کیا تھا، اوپر جا کے پتہ چلا کہ آگے خوفناک مہیب غار ہیں جن میں گرنے والے کی ہڈیاں بھی نظر نہیں آتی۔ تو ہم سالہ محنت ہوئی، پھر ان کا میڈیا ہمارے گھروں میں اتر گیا، پھر ڈش اور کیبل نے ہماری نسل کی بنیادوں کو لرزا کے رکھ دیا۔ ہم اس کشتی پہ سوار ہیں جس میں سوراخ ہو چکے ہوں، جس کے تختے سرک چکے ہوں، جس کے تختے شکستہ نہیں، جس کے تختے ٹوٹ چکے ہیں۔ جب نسل گانے بجانے پہ پروان چڑھ رہی ہو، جب ناچ گانا تہذیب بن چکا ہو اور یعنی اور فحاشی وہ ثقافت بن چکی ہو، یہ نسل کسی وقت بھی اللہ کی غضب میں آ سکتی ہے اور اللہ کی پکڑ کا شکار ہو سکتی ہے۔